السلام علیکم ناظرین پچھلے سال 2019 میں 5 اگست کو انڈین پارلیمنٹ سے ایک پیپر کے تھرو جو کشمیر کا جو اسپیشل جو اسٹیٹس ہے اس کو ختم کر دیا گیا. میں بات کر رہا ہوں آرٹیکل 370 کی کہ کس طرح سے جو انڈین پارلیمنٹ نے چند منٹوں میں جو کشمیریوں کے جو رائٹس تھے ان کو ختم کر دیا گیا. اور اس کے بعد ہوا کیا کہ بہت سارے جو ہمارے جو پاکستانی ہیں یا کشمیری ہیں وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ آرٹیکل 370 کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اور لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا. وہ آلریڈی ہی نہیں نکل پا رہے تھے. اس کے علاوہ جو ان کی جانیں ہیں وہ وہاں پہ سیو نہیں ہیں, ان کے بزنسز وہاں پہ ٹھپ ہو چکے ہیں. سب باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, لیکن تھوڑا سا ڈیپلی سوچنا چاہیے کہ آرٹیکل 370 ہے کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آرٹیکل ہے وہ 370 ہے کیا ہے, کس طرح سے وہ پاس کیا گیا, اور اس کے بیچ میں کون کون سے وہ جو سبز باغ ہیں وہ دکھائے گئے. ہوا ناظرین یہ کہ 2019 5 اگست کو انڈین پارلیمنٹ میں ایک پیپر کے تھرو جو آرٹیکل 370 ہے اس کو ریووک کر دیا گیا, اور جو کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے اس کو ختم کر دیا گیا, اس کو 2 یونین اسٹیٹس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. یہ ایک ایسا فیصلہ تھا مودی حکومت کا کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر انڈین سب آلموسٹ ایک پیج پہ ہوتے ہیں, تو انہوں نے مودی کا پتہ تھا کہ میں یہ چیزیں کروں گا تو پوری انڈیا کا جو لوگ ہے, جو عوام ہے, وہ مجھے داد دیں گے, مجھے شاباش بولیں گے. لیکن اس کے پیچھے ہے کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیب کے بیچ میں جس طرح سے پاکستانی ایئر فورس نے جو کچھ کیا انڈین ایئر فورس کے ساتھ, وہ آپ کے سب کے سامنے ہے, اور شاید اسی دکھ میں انہوں نے اب وہ ریفیال یا ریفر یا وٹ ایور جو بھی ہے وہ انہوں نے منگوا لیے. لیکن اب ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر اس سے وہ کچھ کریں گے تو ان کو اب زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ پہلا جو ان کا طیارہ گرا وہ اتنا مہنگا نہیں تھا, یہ بہت مہنگا ہے, اور ذرا سوچ سمجھ کے اس کو پاکستان کی فضاؤں میں آپ لے کے آئے گا. چلیے ایک اور بات ہے, پھر کسی دن کریں گے. اور مودی نے جو لوگوں سے جو پیار حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو آرٹیکل ہے 360 جو 70 ہے اس کو ریووک کر دیا, اور جو ٹوٹل جو میڈیا کی جو تنقید ہو رہی تھی مودی کے اوپر جی کہ آپ نے کس طرح سے اپنے جو پائلٹ ہے وہ اتنے ہمارے قابل ہیں, دس اینڈ دیٹ, اور عالمی میڈیا بھی انڈیا کے بہت اگینسٹ, اور پاکستان کی بہت شاباش ہو رہی تھی کہ پاکستان نے کس طرح سے اس معاملے کو ٹیکل کیا اور ان کا جو پائلٹ ہے واپس بھیج دیا. تو وہ ساری چیزوں سے مودی پریشان تھا, تو اس نے نا یہ آرٹیکل 370 والا کام شروع کر دیا, اور سب انڈیا کے جو لوگ جو دوسری طرف سے سوچ رہے تھے مودی کے خلاف, ان کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی. اچھا, آرٹیکل 370 کے بیچ میں ہوا کیا؟ جب 370 جب ریووک کیا تو بہت سارے جو انڈیا کے جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, انہوں نے سوچا کہ ہم کشمیر میں جا کے اپنی پراپرٹی خریدیں گے, بزنسز شروع کریں گے, پیسہ کمائیں گے. لیکن میں یہاں پہ کشمیریوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, میں خود کشمیری ہوں. کوئی بھی جو پاکستان کا رہنے والا ہے وہ کشمیر میں آ کے, جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, آزاد کشمیر میں وہ اپنی پراپرٹی نہیں خرید سکتا. لیکن ہم کشمیری پاکستان کے کسی بھی حصے میں جا کے پراپرٹی خرید سکتے ہیں. سو دیکھ لیں کہ کشمیر کے لیے کس طرح کے قانون زبردست بنے ہوئے ہیں پاکستان کے بیچ میں. اچھا, اس کے بعد ہوا یہ کہ انڈیا کو پتا تھا کہ جب ہم یہ آرٹیکل 370 کو ریووک کریں گے تو پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ ریئیکشن ملے گا, اور انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے ملے گا, اور ایسا ہی ہوا. اور انہوں نے لیکن انڈیا گورنمنٹ نے یہ کیا کہ کچھ چیزیں, کچھ لالی پاپس جو ہیں وہ رکھ دی ہے سب کے سامنے جی کہ ہم وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ چیزیں ہم کشمیر میں دیں گے. وہ چیزیں ہیں کیا تھے؟ اس آرٹیکل کے مطابق ہم کشمیر کے بیچ میں خوشحالی لے کے آئیں گے, ہم کشمیر کو ڈیولپ کریں گے, ہم اس میں انڈسٹری لگائیں گے, جاب اپرچونیٹیز لے کے آئیں گے, ہینڈی کرافٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم پروموٹ کریں گے, ٹورزم کو ہم انکریز کریں گے, وومنس کے جو رائٹس ہیں وہ ہم دیں گے. وومنس کے رائٹ, ان وومنس کے رائٹ کی بات کر رہے ہیں جو بمبئی میں, جس کو ممبئی بھی کہہ سکتے ہیں, دلی کے بیچ میں بس میں چلتی ہوئی لڑکیوں کے وہاں پہ ریپ ہو جاتے ہیں, وہ انڈیا میں وہ نہیں ان کو رائٹس دے سکے تو وہ کشمیر کی خواتین کو رائٹس دیں گے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. اس کے بعد جو ٹرائبز ہوتے ہیں, جو چھوٹی جو کاسٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے ہم جو رائٹس ہیں وہ ہم ان کو دیں گے, جیسے انڈیا میں سب کو رائٹس مل چکے ہیں, آپ کے سامنے ہے سب کچھ. اچھا, یہ وہ چیزیں تھیں جو انڈین گورنمنٹ نے رکھی جی کہ ہم کشمیریوں کو یہ دینے چاہ رہے ہیں تاکہ انڈینس کو خوش کرنے کے لیے جی کہ اگر ہم ایک چیز ریووک کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم کیا کچھ دے رہے ہیں, اور اس کے اوپر کتنا عمل ہوا پچھلے 1 سال میں, اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, سب سے پہلے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو کشمیر کی جو اکانومی ہے اس کو ہم بوم میں لے کے جائیں گے, جیسے وہ انڈیا کی اکانومی تو بوم میں چلی گئی. اچھا, ہوا کیا؟ پچھلے سال اگست یعنی کہ 2019 سے لے کر 2020 اگست, ابھی یہاں تک کیا ہوا کہ کشمیر کے بیچ میں 15,000 کروڑ
کا نقصان ہو چکا ہے کشمیر کے بیچ میں، صرف میں بات کر رہا ہوں. اور یہ جو فگر ہے، یہ جو کشمیر کی جو ٹریڈ باڈی ہے، یہ اس کی فگر ہے. اور یہ میں اپنے سے نہیں بتا رہا، یہ انڈین اپنا نیوز پیپر ہے، دا اکانومک ٹائمز، یہ اس کے مطابق ہے. اور یہ فگر سے میں ایگری نہیں کرتا، کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے کہ 15,000 نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے. اس سے بہت ساری چیزیں کوٹ نہیں کر رہی اس فگر. جو میں آپ کو فگرز بتاؤں گا یہ اتھینٹک اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے بیچ میں بہت چینجنگ ہے، یہ دگنی تگنی زیادہ ہو سکتی ہیں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کشمیر کے بیچ میں کہ 90,000 جو لوگ ہیں وہ اپنی جاب سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. جو ینگسٹرز ہیں وہ اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کشمیر میں لوگ کشمیری کس طرح سے وہاں پہ جابس کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تقریباً جو 50,000 کے بیچ جو 50,000 جو لوگ ہیں وہ ہینڈی کرافٹ. آپ کو پتہ ہے کہ کشمیری باہر جا کے تو آسانی سے کام کر نہیں سکتے، وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے جو ہینڈ کرافٹ ہے وہ اس کا کام کرتے ہیں. تو وہ 50,000 لوگ ہیں ان کے بزنسز وہ جو ہیں وہ ٹھپ ہوئے. اس کے علاوہ تقریباً 30,000 کے بیچ لوگ وہ تھے جو ہوٹل انڈسٹری کے ساتھ منسلک تھے، ان کے جو کاروبار ہیں وہ ٹھپ ہوئے اس ایک سال کے بیچ میں، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے. اس کے علاوہ 10,000 کے لگ بھگ جو لوگ ہیں جو ای کامرس کا جو بزنس کرتے ہیں ان کے کاروبار ٹھپ ہوئے. اور ای کامرس کے بزنس کیسے کرتے تھے یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. یہ ایک فگر ہے کچھ اکانومی کی. جو جب آرٹیکل 370 پچھلے سال انہوں نے ریوو کیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کشمیر کی اکانومی کو بوم لے آئیں گے، اس ترقی کرے گا. حق ترقی کی، یہ ترقی کی. یہ وہ فگرز ہیں جو انڈین جو نیوز پیپر ہے. اور میں اس فگر سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ یہ فگرز بہت زیادہ ہیں اس سے، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو گراؤنڈ بیسس پہ ہیں. اس کے بعد کہا گیا کہ ہم ایجوکیشن کے بیچ میں ریفارم لے کے آئیں گے. ہم جو کشمیری ہیں ہم ان کو بہتر تعلیم دیں گے. ہم آن لائن تعلیم کی طرف جائیں گے. آن لائن تعلیم کی طرف آپ کیا جاؤ گے؟ آپ وہاں پہ تو 2G سے زیادہ تو آپ انٹرنیٹ وہاں پہ دے نہیں سکے. حق آپ ان کو جو جدید جو ٹیکنالوجی ہے وہ آپ ان کو دو گے، جدید جو تعلیم ہے وہ دو گے. 2G سے دو گے؟ کیا کرتے ہو؟ کون سا مذاق کرتے ہو؟ میں اس وقت آزاد کشمیر میں آپ کو میں اسکرین شاٹ بھی دکھاتا ہوں. یہاں پہ اس وقت جو میری جو اپ لوڈنگ ہے وہ تقریباً 18 MB پر سیکنڈ ہے، اور جو ڈاؤن لوڈنگ ہے وہ ایوریج جو ہے وہ 48-49 MB پر سیکنڈ رہتی ہے. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ ہے ڈیولپمنٹس، اس کو ڈیولپمنٹ آپ کہتے ہیں. یہ کشمیر میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو پاکستان آزاد کشمیر میں کی ہیں. اور جو میرے کشمیری بھائی ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا، لیکن میری طرف سے، کیونکہ میں خود کشمیری ہوں، میں کشمیری بن کے یہ بات کر رہا ہوں، تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز کیا گیا 370 آرٹیکل کے وہ کرنے کے بعد کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جائے گا. میڈیا کو اس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا کہ میڈیا کو یہ کہا گیا کہ آپ کوئی بھی اینٹی اسٹیٹ چیزیں نہیں چلائیں گے، آپ کشمیر سے جا کے رپورٹنگ نہیں کریں گے. وہاں پہ لوگ کس طرح سے اس کے خلاف ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ نہیں دکھائیں گے. لوگ کن مشکلات میں وہ آپ نہیں دکھائیں گے. لوگوں کے کاروبار کس طرح سے ٹھپ ہو گئے ہیں، ایجوکیشن کس طرح سے ٹھپ ہو گئی ہے، وہ آپ کچھ بھی نہیں دکھائیں گے. اور اگر آپ نے دکھایا تو ہم آپ کو ایڈس نہیں دیں گے. گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کسی قسم کا کوئی ایڈس نہیں دیا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے جرنلسٹ ہیں ان کو وہاں پہ پکڑا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ان کو نظریں بند کیا گیا. جتنی بھی رپورٹس ہمیں وہاں سے ملتی نہیں ہیں وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو ملتی رہی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا نے چھپ چھپا کے اپنا کام رکھا، لیکن ان کے اوپر بھی بہت ساری پابندی لگائی گئی. اور اس طرح سے وہاں پہ جو میڈیا ہے اس کو کنٹرول کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، جو آرٹیکل جو 370 تھا اس کو ریوو کیا گیا. اور اس کے پیچھے یہ کہا گیا جی کہ ہم کشمیر کو پیسفل بنائیں گے. آپ پیسفل بنائیں گے؟ لاک ڈاؤن لگا کے ایسے پیسفل بنائیں گے؟ لوگوں کو آپ گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے؟ اگر آپ کو اتنا ہی اعتبار تھا کشمیری کے اوپر جی کہ وہ اس کو ویلکم کریں گے آرٹیکل 370 کو، تو آپ نے ان کو لاک ڈاؤن کیوں لگایا؟ ان کو گھروں سے باہر کیوں نہیں نکلنے دے رہے؟ آپ نکلنے دیں ذرا باہر، پھر آپ کو پتہ گا کہ یہ جو لاوا ان کے دلوں میں بن رہا ہے وہ کس طرح سے پھوٹے گا آپ کے اوپر. اور آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، اس لیے تو آپ ان کو نکلنے نہیں دے رہے. آپ ان کو نکلنے دینا، آپ کیوں نہیں نکلنے دیتے؟ کیوں ان کے بزنسز ان کو گھروں میں آپ نے بند کیا ہوا ہے، وہاں پہ شہید کیے جا رہے ہیں؟ یہ پیسفل، یہ طریقہ ہے پیسفل کشمیر کو بنانے کا؟ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے. میں مودی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی. ایون کہ آپ کے ساتھ جو کچھ لداخ میں ہوا، جو کشمیر، جو لداخ کشمیر ہے، وہاں پہ جو کچھ ہوا، جو چائنا نے آپ کے ساتھ کیا، وہ سب کے سامنے. اور ایون کہ اب یہ ہوا کہ چائنا نے جو آرٹیکل 370 ہے اوور آل کشمیر کے جو کشمیر کے اوپر جو کچھ کیا انڈیا نے، اس کو یونائٹڈ نیشن میں بھی وہ آواز اٹھا رہا ہے، ہر سطح پہ وہ آواز اٹھا رہا ہے. اور بھارت سمجھتا تھا کہ آسانی سے جان چھوٹ جائے گی. ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کتنا بڑا بلنڈر مار دیا. اور کشمیر کے لیے جتنے بھی بڑے ممالک ہیں، چائنا، پاکستان، رشیا، ترکی، ملیشیا، بہت سارے ممالک ہیں جو اس وقت کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور انڈیا
کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. اور لداخ کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ لداخ جو بھارت کے پاس ہے وہاں پہ بھی ظلم ہو رہے ہیں, وہاں پہ بچوں کو جابس نہیں مل رہی, جاب لیس ہیں وہاں پہ بھی لوگ, کتنے ہزار لوگ ہیں وہاں پہ جاب لیس ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ایجوکیشن ہے وہ وہاں پہ نہیں مل رہی. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ انڈیا نے کہا کہ اتنے ہزار جو جابس ہیں وہ ہم نے کشمیریوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں, لیکن وہ نام کی صرف ان کو خوش کرنے کے لیے ایک فگر کے مطابق جو میں دیکھا تھا کہ اس پچھلے سال میں تقریباً 25,000 کے لگ بھگ جو گورنمنٹ جو جاب ہے کشمیریوں کے لیے انہوں نے رکھی, ایک بھی ریکروٹمنٹس نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے جسٹ رکھی سب کو خوش کرنے کے لیے اور ان جابس کے اوپر انڈینس کو لگا دیا گیا. یہ ہو رہا ہے کشمیر میں, یہ کر رہی ہے دنیا جو کہتے ہیں کہ اب دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک کنٹری ہیں, یہ ڈیموکریٹک چیزیں وہ کر رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے. اور میں اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ حقیقت بتائی جائے کشمیریوں کو بھی پاکستانیوں کو بھی, کہ کیونکہ وہ 370 کو کچھ ان کو تھوڑا سا جانتے تھے. میرا دل تھا کہ ان کو ڈیٹیل میں کچھ مین چیزیں ان کو بتاؤں. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں, اور جو بیل آئیکن ہے اس کو پلیز پریس کر دیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اس ایشو کے اوپر میں بات کرتا رہوں گا. کچھ میرے ساتھ دوست ہوں گے کشمیر سے بھی, ان کی زبانی بھی میں آپ تک بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹل دین حسنین طرح چودھری کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.